اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اما بعد۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر کے لیے ہیں۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا والا کے لیے ہیں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی جو دوسرے رکوع میں آیات ہیں ان کے حوالے سے چند گزارشات اور جو اس کے اندر احکام و مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ سے اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم علی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ یہاں پہ فرائض وضو کا ذکر ہے، یعنی وہ چیزیں جو وضو میں فرض ہیں ان کے والے سے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، یعنی جو اپنے بازو ہیں یہ کوہنیوں تک آپ نے دھونے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، یعنی جو پاؤں ہیں ان کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ وضو کے فرائض ملے۔ پہلا چہرے کو دھونا ہے، دوسرا بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، تیسرا سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا جو ہے یہ ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ چار جو ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّخَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ۔ جنبی کی کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی پیشاب والی جگہ سے یا عورت کی پیشاب والی جو جگہ ہے شہوت کی وجہ سے کچھ نکلتا ہے تو اس صورت میں کیا کرے وہ کیا ہو جائے گی، وہ جنبی ہو جائے گی۔ مرد بھی اور عورت بھی دونوں جو ہے وہ اس حالت میں جنبی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ جنبی ہیں تو پھر کیا کریں، وہ اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، مریض ہے، او علی سفرین، یا وہ سفر کی حالت میں ہے، کہیں ٹریول کر رہا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی بندہ جو ہے وہ قضاء حاجت کر کے آیا ہے، واش روم سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا کسی نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہے، فلم تجدوا ماء، تو اسے پانی نہیں مل رہا، یعنی یہ جو سارے لوگ ہیں، مسافر ہے، بیمار ہے، وہ سفر کی حالت میں ہے، اس کے بعد آگے وہ مریض ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے یہاں اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہوا ہے، تو اس صورت میں فلم تجدوا ماء، اسے پانی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اگر پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، وقت تو نہیں گزارنا، تو کیا کرو، تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے، صاف ستھری مٹی سے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آگے لکھا ہوا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پہلے اپنے چہروں کو دھو، یعنی اپنے چہروں کا مسح کر لو۔ یعنی مسح کیسے کرنا ہے، ہاتھوں میں مٹی لے کر تھوڑی سی اسے پاکیزہ مٹی پر پہلے ہاتھوں کو مارنا ہے، اس کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے ان کو پہلے اپنے چہرے پر مل لینا ہے ایسے کر کے، اس کے بعد وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی اس سے ہی جو ہے وہ دھو لو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر پانی نہیں ہے تو مسح کر لو، یہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے تم جو ہے وہ نجاست سے پاکیز جو پلیدی ہے اس سے پاک ہو جاؤ۔ نعمت اللہ لیطہر ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ان صورتوں میں تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب تم پاکیزگی اختیار کر لو گے، جب جو پلیدی ہے اس سے دور ہو جاؤ گے، تو پھر سمپلی تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں اس جیسی برائی سے محفوظ رکھا، ہمیں جو ہے وہ تم نے پاک کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کو اس کی اس نعمت پر جو ہے وہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اور اس کی طرف سے اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اذ قلتم، کیا وعدہ کیا؟ جب تم نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے کسی وقت میں کہا ہوا تھا تمہیں نہیں یاد، لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے کہ تم نے کس وقت میں اپنے سینے میں بھی کچھ کہا ہوا ہے، وہ بھی یاد رکھو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے بہترین گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی کہ بندہ اللہ کے لیے تم سے گواہی لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر کو کہتا ہے کہ یار میرے لیے گواہی دے دو، کوئی پریشان ہے، بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے گواہی دینا تمہارا فرض ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ اس بات پر مجبور نہ کرے، أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی اگر انصاف ہو رہا ہے، کہیں عدل ہو رہا ہے اور تمہاری گواہی وہاں پہ بنتی ہے تو تم وہاں پہ گواہی دے دو، نہ کہ یہ کہ ان سے یہ ہماری ان سے دشمنی چلتی ہے، یعنی ان سے ہماری نہیں لگتی، تو نہ ایسا نہ کرو، بلکہ گواہی دے دو تاکہ اس بندے کی جو جان جو ہے وہ بخش دی جائے اور ان کا معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی انسان اگر عدل کرے، انصاف کرے، تو یہ جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، انسان پرہیزگار بن جاتا ہے عدل سے، انصاف سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی جو مومن ہیں، جسٹ مومن نہیں ہے بلکہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے آخرت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ علیکم، وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی تھی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، یعنی تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے، یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ تم سے روکے تھے، یعنی میں نے جو ہے وہ کوئی ایسی ترکیب جو ہے لگائی، یا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ کوئی بات ان کے دل میں ڈال دی کہ وہ تم سے پیچھے ہٹ جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ جو مؤمن ہیں وہ توکل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔